یہ لڑائی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بولو بھائی بڑی ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کلمے کا رشتے کی وجہ سے آپس میں حنفی بھی کلمہ پڑھتا ہے, شافی بھی اسی کلمے کو پڑھتا ہے جس کو حنفی پڑھتے ہیں, مالکی بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے, وہی اللہ رسول کو, وہی قرآن اور سنت کو مانتا ہے, تو آپس میں لڑو مت. تو میں نے کہا اگر یہ حنفی شافی آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ آیت کی مخالفت کر رہے ہیں, لڑ نہیں رہے تو قرآن و سنت کی تشریح میں اگر اختلاف یہ اس آیت کے میں داخل ہے تو یہ تو سب سے پہلے صحابہ نے کیا ہے. یہ سارے اختلافات تو ہمیں صحابہ میں ملتے ہیں. ایک صحابی ایک حدیث کی تشریح یہ کر رہے ہیں, دوسرے اس حدیث کی تشریح کچھ اور کر رہے ہیں, مگر لڑ نہیں رہے. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی صحابہ میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے بھی, امام کے پیچھے فاتحہ کو ناجائز کہنے والے بھی, مگر پھڈا انہوں نے نہیں کیا, اور ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے پھڈا پیدا ہو. کیا مطلب؟ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, مگر ان نے کوئی ایسا بیان نہیں داغا جس سے رفع الیدین والوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور وہ لڑائی پہ آ گئے ہوں یا وہ کمنٹس میں گالیاں لکھ کے دے رہے ہوں. عبداللہ بن عمر رفع الیدین کے قائل تھے, انہوں نے کوئی ایسا بیان رفع الیدین نہ کرنے والوں کے خلاف نہیں دیا کہ جو رفع الیدین کا قائل نہیں ہے. ہاں جو قائل ہو کے نہ کرے اس کے مخالفت ان سے ملتی ہے, لیکن جو قائل ہی نہیں ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہو جس سے اس کے جذبات مجروح ہو جائیں کہ یہ حدیث ہی کو نہیں مانتے, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, ایسا کوئی عبداللہ بن عمر کا بیان ہمارے پاس موجود نہیں ہے. آج جتنے لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو فرقہ پرستی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, خدا کی قسم فرقہ پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ نہیں آ رہی بات, کیونکہ حنفی شافی مالکی حنبلی تو جب سے یہ ائمہ دنیا میں آئے ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے, اور ان کی ریسرچ کو کتابوں کی شکل میں مدون کیا گیا ہے, تو ان کی ریسرچ کو فالو کرنے والے کو اسی امام کی طرف منسوب کیا جاتا رہا ہے. یہ کام تو صدیوں سے ہو رہا ہے, لیکن امت لڑی نہیں ہے, لڑ پہلی دفعہ رہی ہے. تو میں نے بتایا کہ جہالت کا دور ہے, کون سی آیت اٹھا کے کدھر فٹ کریں گے, کون سی آیت اٹھا کے ادھر فٹ. دیکھو حرمین کے امام وہ حنبلی ہیں, وہ زور سے آمین کہتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں. ہم وہاں آہستہ آمین کہتے ہیں, رفع الیدین نہیں کرتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ حرم میں کسی نے پکڑ کے آپ کو مارا ہو؟ ہے بھائی, چترول لگائے ہو کہ تو حدیث کو نہیں مانتا, تو یہ کرتا ہے, تو وہ, اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے. 700 سال وہاں پر حنفیوں کی حکومت تھی, اس وقت رفع الیدین نہیں ہوتا تھا. ائمہ حرم جو حنفی تھے وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. انہوں نے کبھی رفع الیدین کرنے والوں کو پکڑ کے ان کے خلاف کلپ نہیں بنایا کہ یہ حدیث کے منکر یہ یوں یا یوں. اگر کسی نے بنایا تو غلط کیا ہے. تو اختلاف اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ جو طریقہ آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے نا, کہ سب کو غلط کہو اور یہ ثابت کرو کہ میں صحیح ہوں, یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. آپ کو وہی جیسے میرا پورا بھی بیان ہوا نا کہ آپ کو ایک باؤنڈری کھینچنی پڑے گی کہ کس حد تک آپ جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. تو ائمہ اربعہ کا کسی مسئلے میں اگر اختلاف ہو گیا, ان چاروں اماموں کا, تو ساری دنیا مانتی ہے, مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ چاروں بہت بڑے بڑے محقق تھے, بڑے ریسرچر تھے, ان کی علم ہم سے کئی گنا زیادہ. تو انہوں نے اگر اختلاف کیا ہے تو وہ للہیت کی بنیاد پہ کیا ہے, قرآن و حدیث کی تشریح کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. ان میں کوئی بھی حدیث کی مخالفت کرنے والا نہیں تھا. جب وہ اختلاف ہوا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے, اس میں کسی بھی فریق پر ملامت کرنا یا اس کو فالو کرنے والے کو اہل سنت سے خارج کرنا یا اس کو یہ کہنا یہ حدیث کا منکر ہے, یہ حدیث کو نہیں مانتا, یہ عمل فرقہ واریت کو پھیلا رہا ہے. وہ فرقہ واریت جس کا قرآن نے ذکر کیا, یہ لڑائیوں کو کیا کر رہا ہے. تو اللہ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں کوئی ایسا کام مت کرو جس سے لڑائی پیدا ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری بات, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ فرماتے ہیں اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم ہوا ہو وہ دفاع میں بات کہہ سکتا ہے. تو بعض دفعہ میں بھی یہ فروعی مسائل کو بڑی شدت سے جو بیان کرتا ہوں یہ دفاع میں ہے, کیونکہ لوگ یک طرفہ باتیں سن سن کے علماء سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں, یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, علماء سے بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی مشہور زمانہ فتنہ, وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کر کے آئے, انہوں نے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا, چائے پلائی, عیادت کی, ان سے بیان کروایا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے, اس کو کہتے ہیں فرقہ پرستی کے خلاف جہاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے,
اور پھر بھی آپ کی اتنی سیوا کی جا رہی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, اخلاق ہم سے سیکھ لو, لیکن آپ پھر بھی بننے کے لیے تیار نہیں. آپ اس ملاقات کو کیش کروا رہے ہو اپنے مسلک کو فروغ دینے کے لیے, حالانکہ آپ کے نظریات میں اور حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ صبح و شام دیوبندی علماء کو گالیاں دیتے ہو, دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابر کو, بزرگوں کی فہرست سے خارج کر دیا آپ نے. جن اکابر کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ بنتے ہیں, ان اکابر کو مولانا طارق جمیل صاحب بزرگ بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. لیکن یہاں آ کے آپ ایک دم یو ٹرن لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, یہاں آ کے آپ نے کیا کر لیا, یو ٹرن لے لیا. بالکل ابھی حضرت کا ایک کلپ نیا آیا ہے جس میں انہوں نے علماء دیوبند کی تاریخ بیان کی, ان کے فضائل بیان کیے, انہی اکابر کا نام لے لے کر جن کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ اپنے آپ کو کیا کروا رہے ہیں. میں تو حیران تھا, میں نے کہا جب انہوں نے ملاقات کی تو شاید یہ کچھ انسان بن جائیں, اور اب تھوڑا سا, لیکن وہی ان کا طرز عمل. میسج ٹی وی, میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا, میسج ٹی وی کے بارے میں محترم نے کلپ ریکارڈ کروایا ابھی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے میسج ٹی وی کے بارے میں مجھے جو راز کی باتیں کی ہیں اگر وہ میں بتا دوں تو آپ لوگ ان چینلوں کو سبسکرائب کرنا چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں آگ لگانا. یہ جو محلے پڑوس میں فسادی عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی تو یا تو ان کے راز کو فاش ہی نہ کر, اور کرنا ہے تو پھر پورے طریقے سے کرو. اگر انہوں نے آپ کو میسج ٹی وی یا کسی ٹی وی کے بارے میں کوئی راز بتایا تھا تو اس کو ڈسکس ہی نہ کرتے. آپ ڈسکس کیے تو پھر بتاؤ نا کیا کہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اگر کہوں میں نے انجینئر صاحب کو بچپن میں ایک ایسی کنڈیشن میں دیکھا کہ میں بتا نہیں سکتا, اگر میں بتا دوں تو آپ اس کو سننا چھوڑ دو, لیکن چونکہ شریعت میں حکم ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. آپ بولا یار یا تو یہ بھی تذکرہ نہ کرتے, میں نے دیکھا نہیں ہے, بہت اچھا آدمی ہے, کوئی کیریکٹر کا برا نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ بولو گے یار یا تو یہ بھی نہ بتاتے, اور بتائے تو اب بتاؤ نا کیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, جو عورتیں ہوتی ہیں نا فسادی آگ لگانے والی, یہ وہ کام یہ کرتی ہیں. میسج ٹی وی مجھے نہیں پتا اچھا ہے برا ہے, میری بلا سے مجھے کیا کرنا ہے میسج, لیکن یہ کسی کی ذاتیات پر آپ اس طرح سے, ایسے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے مجھے اس کے بارے میں جو راز کی باتیں کہی ہیں وہ میں اگر بتا دوں تو آپ اس کو بھی سننا چھوڑ دیں جو مولانا کے فالوور ہیں. میں بھی کہہ سکتا ہوں, مجھے حق ہے بالکل یہ کہنے کا, تو لیکن ہم نہیں کہتے. ہم نے تو یہ اب تذکرہ کیا, یہ اتنی بات چلی ہے تو بتا رہا ہوں. حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے تو ہماری ملاقاتیں بھی رہی ہیں, وہ بھی یقیناً ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کرو, یوں کرو, فلانا کرو, ایسا کرو, تو وہ بھی بہت سی ایسی راز کی باتیں انہوں نے کی ہوں گی ہم سے اس کے بارے میں جو ہم نہیں بتاتے. لیکن بہرحال یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے, اور یہ ظرف بھی اللہ